حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو رات اٹھ کر تہجد پڑھے، اپنی اہلیہ کو جگائے اور وہ نماز پڑھے، لیکن اگر وہ انکار کرے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکے۔ اللہ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے، اپنے خاوند کو اٹھائے اور وہ نماز پڑھے، لیکن اگر وہ انکار کرے تو وہ اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1230۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا عبداللہ فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا، وہ تہجد پڑھا کرتا تھا لیکن اب اس نے تہجد پڑھنا چھوڑ دی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1234۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا فرض نماز کے بعد رات کے آخری حصے میں پڑھی گئی نماز سب سے بہتر ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1236۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا فلاں شخص رات کو تہجد پڑھتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے چوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ عنقریب تمہاری بتائی ہوئی بات یعنی نماز اسے روک دے گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1237۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد عمر بن خطاب جس قدر اللہ چاہتا نماز تہجد پڑھتے رہتے، حتیٰ کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا تو آپ اپنے اہل خانہ کو نماز کے لیے اٹھاتے تو انہیں کہتے نماز پڑھو یا نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ پھر آپ یہ آیت تلاوت فرماتے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور اس پر قائم رہیں، ہم آپ سے روزی کی طالب نہیں بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں اور عاقبت تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1240۔